ہم جس دور میں داخل ہو چکے ہیں اور جس دور کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اتنی تیز رفتاری سے واقعات اب رونما ہو رہے ہیں کہ اب کم سے کم اس غلط فہمی سے ہم سب کو نکل جانا چاہیے کہ یہ باتیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ تو کہیں ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے زندگی میں آئیں گی۔ اس غلط فہمی سے اگر ہم نکل جائیں گے تو اس کا یہ اصل فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگی اور کیریکٹر کے بارے میں زیادہ سیریس ہو جائیں گے، زیادہ واچفل ہو جائیں گے۔ قیامت سے پہلے جھوٹ بولنے والے بہت ہوں، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، ہر طرف جھوٹ ہوگا۔ تم کو چاہیے کہ تم ان سے ذرا چوکنا رہنا، بچ کے رہنا۔ اب یہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے کہ فلاں ملک میں جھوٹ بولنے والوں کی سرکار بن گئی، یہ ایک پوری عالمی کلچر ہے، یہ ایک جھوٹ ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا اور جھوٹے لوگ چھا جائیں گے۔ جب تم دیکھو لیڈرشپ قوموں کے کمینے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں جو بہت پست قسم کے لوگ ہیں، بہت ہی نیچے کیریکٹر کے لوگ ہیں، جو بیچارے اس کی صلاحیت بالکل نہیں رکھتے کہ وہ قوموں کو لے کر چلیں۔ اب آگے میں تھوڑا ان علامات کے بارے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جو اسپیسیفک کچھ بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے۔ یہ جتنی اب تک میں نے باتیں سنائی ہیں یہ تو کیریکٹر کے متعلق باتیں، انسانی کیریکٹر، زمانے کا عام کلچر۔ کیا آپ نے ارشاد فرمایا اور یہ کہتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایسی باتیں دجال کے بارے میں ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی تھی۔ اور اس وقت آپ نے ایک بات یہ فرمائی، انہو اعور، کہ وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ سے دیکھنے والا ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سچی بات یہ ہے کہ کوئی یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ اس ارشاد کا یہ مطلب ہے، یہ شاید ابھی قبل از وقت ہے۔ دجال کا جو فتنہ ہوگا اس کے اثر سے یہ صورتحال ہوگی کہ انسان کی صرف مادی آنکھ کھلی رہے گی اور وہ ہر چیز کو ظاہری، مادی، سیاسی، بالکل پرائما فیسائی جو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس نظر سے دیکھ کر رائے قائم کرے گا، جبکہ چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے صرف یہ والی ظاہری آنکھ کافی نہیں ہوتی، انسان کے دل دماغ کی نگاہ بھی کھلی ہوئی ہونی چاہیے، تبھی وہ چیزوں کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ دجال ساری دنیا کے انسانوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کانا بنا دے گا۔ یہ میں سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، کیا مطلب کانا بنا دے گا؟ یعنی فتنہ دجال کی وجہ سے جو مہلک اور مضر اثرات پڑیں گے، اس میں ایک بہت بڑا اثر یہ ہوگا کہ انسانوں کی غالب اکثریت کی دل کی نظر بند ہو جائے اور وہ دھوکہ آسانی سے کھا جائے۔ دجال جو دھوکے میں ڈالنا چاہے گا، بڑی آسانی سے لوگ اس بات کو ایکسپٹ کر لیں کہ دجال کہا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ دینے کا ماہر ہستی ہے۔ وہ اس کا اصل کام ہی یہ ہے کہ اصل حقیقت سے انسانوں کو بے خبر اور اندھا اور غافل کر دیا جائے، بہرا کر دیا جائے، اور جو بالکل غلط ہے اس کو صحیح کر کے دکھا دیا جائے اور ایک نظر بندی کر دی جائے، انسانوں کو مسمرائز کر دیا جائے، پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی عادت انسانوں کے اندر ڈال دی جائے، اور حقیقت کو پر غور کرنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا اور سمجھ لینے کی صلاحیت ان کے اندر سے چھن جائے۔ یہ تو چیزیں پوری طرح کھل کر تو تب آئیں گی جب وہ دجال خود ظاہر ہو جائے گا اور اس کو پہچاننے والے اہل اللہ، صاحب نظر، صاحب تقوی لوگ موجود ہوں گے اور وہ اس کو پہچانیں گے، اور جو لوگ اس کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیں گے، جو اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے، ان کے لیے وہ دجال بہت مصیبتیں کھڑی کرنے کی کوشش کرے گا، فقر و فاقے میں ان کو مبتلا کر دے گا، طرح طرح کی پریشانیوں میں ان کو ڈالے گا۔ یہی تو ہے فتنہ، یہی تو ہے امتحان اور آزمائش۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو ثابت قدم رکھے، اللہ ہم کو ثابت قدم رکھے، اور اگر سچائی پر جمے رہنے کی وجہ سے کچھ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں تو اللہ ہم کو اس کی ہمت دے، اللہ ہم کو اس کا حوصلہ دے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے یہی ہمت اور استقامت کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ساری اگلی کامیابیاں اسی ہمت و استقامت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ یہ مل گئی تو سب مل گیا، اور یہ چھن گئی تو پھر اللہ کی پناہ۔ اور دوسری طرف جو برائی
کی دعوت دینے والا شیطانی سلسلہ ہے، اس کا آخری خاتم کا نام ہوگا دجال۔ اور یوں سمجھیے کہ یہ ایک مقابلہ ہے بٹوین محمد رسول اللہ اینڈ شیطان ابلیس۔ اسی لیے بعض اہل اللہ اس بات پر بہت زور دے رہے ہیں کہ آج کل اس دور میں خاص طور پر درود شریف کی کثرت اور ہر کام کو استحضار کے ساتھ سنت کے مطابق کرنے کی عادت ڈالنا، یہ فتنہ دجال سے حفاظت کا ایک بہت اہم سبب ہے۔ فرمایا میری امت میں ایک گروہ ایسا رہے گا جو ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا۔ اے رب کریم ہم سب کو اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، بہت اہم جملہ ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ ہم کو اہل ہمت اور عزیمت والوں میں سے بنا دے۔ تو ان کو تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے امکانات کے مطابق وہ انصاف کے قائم کرنے کی جد و جہد کرتے رہے، تماشائی نہ بنے، بلا کسی عذر کے صرف گوشہ عافیت تلاش نہ کریں، ہمت سے کام لیں، ہمت سے کام لیں۔ یہ دور ہمتوں کے بڑھانے کا دور ہے۔ اس دور میں کمزور ایمان کی وجہ سے، شکست خوردگی کی نفسیات کی وجہ سے اور قرآن و سنت سے براہ راست رہنمائی لینے کے بجائے اپنی عقل سے، دانشوری سے رہنمائی لینے کی وجہ سے اس طرح کے مشورے ہمارے بہت سے دانشور حضرات قوم کو یہ دینے لگے ہیں کہ بھائی یہ جو وقت ہے یہ ریٹریٹ کا وقت ہے۔ ریٹریٹ کا لفظ بول رہے ہیں، یہ ریٹریٹ کا وقت ہے، یہ بس پیچھے ہٹ جانے کا وقت ہے۔ ہمارے امت میں ایک اچھا حصہ ان لوگوں کا ہمیشہ رہنا چاہیے جو اپنے اپنے وقت میں بہت سوچ سمجھ کر عقل و دانشمندی کے مطابق ریزسٹ کریں۔ ریزسٹنس کی ضرورت ہے، صرف ریٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ریزسٹنس ہی والے ہوں گے جن کو آخر میں اس فیصلہ کن معرکے میں شرکت کی سعادت ملے گی۔ اور اتنا بابرکت گروہ ہوگا وہ، آپ سوچئے ذرا کتنا خوش نصیب گروہ ہوگا۔ اس کی امامت کے لیے اس کا امام یعنی امام مہدی مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے، اور ٹھیک اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتر کر تشریف لائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ امام جو اسی امت کا ایک فرد ہوگا، وہ آسمانوں سے اترا ہوا کوئی شخص نہیں ہوگا، وہ ہمارے درمیان پیدا ہونے والا ایک نیک صالح شخص ہوگا جس کو اللہ پوری دنیا میں انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہمت اور صلاحیت عطا فرمائے گا۔ وہ مصلی پر کھڑا ہو چکا ہوگا امامت کے لیے، لیکن وہ دیکھے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو وہ پیچھے ہٹ کر کہے گا کہ آپ تشریف لائیے، آپ امامت کیجئے۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں نہیں، الا ان بعضکم علی بعض امراء، تم ہی امامت کرو گے، تم میں ہی سے کوئی امامت کرے گا، میں تو مقتدی بنوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس ہمت والے بہادر گروہ کا میں تذکرہ کر رہا تھا جو یقیناً اکٹھا ہوگا اس ظلم سے فیصلہ کن مقابلہ کرنے کے لیے اپنے امام کے پیچھے، اور اسی کی مدد کے لیے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر ان کے ذریعے سے اس دجال کا خاتمہ ہوگا۔ قیامت تک آنے والے جو بڑے واقعات اور حوادث ہوں گے، جو حالات درپیش ہوں گے، ان سب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگاہیاں دے کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان آگاہیوں کے دینے کا ایک مقصد یقیناً یہ بھی تھا کہ آپ کی امت ہر دور کے حالات کو صحیح طور پر سمجھ سکے۔